وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو کا پارٹ 2 ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں کچھ چیزیں بتائی تھیں، اس کے بعد اب چلتے ہیں ہم آگے۔ تو غالباً حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 4 ہم جو ہے پڑھ رہے تھے۔ تو پارٹ 2 میں یہ اس کے راوی جو ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 27، یعنی راوی کا وہم ہے، یعنی راوی کا وہم لگتا ہے کسی حدیث میں 27 تو کسی میں 30 کا ذکر ہے، کذاب اور دجال ہوں گے، یعنی نبوت کا دعویٰ والے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ان میں 4 عورتیں ہوں گی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب دیکھیں واضح طور پر اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ 4 عورتیں بھی ہوں گی نبوت کا دعویٰ کرنے والی، لیکن میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو بھی نبوت کا، نبی ہونے کا، رسول ہونے کا کچھ بھی دعویٰ کرے سو وہ باطل ہے، وہ مطلب جو ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے اور نہ ماننا چاہیے۔ تو جیسے کہ وضاحت آپ کے سامنے ہے، یہاں 30 کا ذکر اور 27 کا جو ذکر ہے اس کو ہم نے زیر بحث لایا۔ اس کے بعد ہم یہ پوائنٹ پکڑیں گے کہ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر فاروق ہوتا، یعنی عمر ہوتا۔ تو یہاں کیا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، تو اس بات کی نفی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہاں یہ بات صراحت کر رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جتنی دیر بھی خلافت کی اور آپ نے زندگی گزاری، پہلے بھی بعد میں، خلافت کے بعد تو نہیں، خلافت سے پہلے کی جتنی بھی زندگی گزاری، تو کیا ہوا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کے ساتھ جنگ کی۔ تو اس بات سے صحابہ کرام کا عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو آخری نبیین سے مراد آخری نبی ہی لیتے تھے، کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ لیکن آج کے قادیانی دجال جو کافر مرتد جو ہیں، وہ اپنے آپ کو جناب اعلیٰ بڑا مسلمان سمجھتے ہیں اور باقی سب کو جو ہے کافر مرتد سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ تو طرح طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے قادیانی کے لیے جو دجال تھا، اس کے نبی ہونے کے پاس ان کے لیے ایک ثبوت بھی نہیں ہے۔ وہ کبھی اور آپ صرف ان سے ایک بات کریں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کانا دجال جو تھا وہ نبی تھا، اس کے نبی ہونے کو صراحت دکھائیں، قرآن دکھائیں، قرآن حدیث دکھائیں، قرآن کی کوئی آیت دکھا دیں، کوئی حدیث ایسی دکھا دیں، نہیں دکھائیں گے سوائے اس کے کہ باطل استدلال اور خواہ مخواہ کی طویلات، کیونکہ اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جب نبی ہوں گے نہیں تو بات ختم۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے سنن ابی داؤد سے روایت نقل کی ہے، جس میں اخراجہ مسلم، ترمذی۔ اچھا، تو اس میں اس کی تخریج بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے زمین سمیٹ دی، یا فرمایا میرے لیے میرے رب نے زمین سمیٹ دی، تو میں نے مشرق اور مغرب، تو میں نے کہاں گیا، میسج آ گیا تھا، تو میں نے مشرق اور مغرب ساری جگہیں دیکھ لیں، یقیناً میری امت کی حکمرانی وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک زمین میرے لیے سمیٹی گئی، مجھے سرخ اور سفید خزانے دیے گئے۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو کسی عام قحط سے ہلاک نہ کرے، ان پر ان کے علاوہ باہر سے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں جڑ سے مٹا دے، تو ان کا نام باقی نہ رہنے دے۔ تو میرے رب نے مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ بدلتا نہیں، میں تیری امت کے لوگوں کو عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا، اور نہ ہی اس پر کوئی ایسا دشمن مسلط کروں گا جو ان میں سے نہ ہو، اور ان کو جڑ سے مٹا دے۔ گو ساری زمین کے کافر مل کر ان پر حملہ کریں، البتہ ایسا ہوگا کہ تیری امت کے لوگ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے، انہیں قید کریں گے، اور میں اپنی امت پر گمراہ کر دینے والے ائمہ سے ڈرتا ہوں۔ اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر وہ اس سے قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے مل نہ جائیں،
اور کچھ بتوں کو نہ پوجنے لگ جائیں، اور عنقریب میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، ان میں ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ غالب رہے گا، اور ان کا مخالف ان کو ضرر یعنی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ اب اس میں سمجھنے والی تو بہت ساری باتیں ہیں، جیسا کہ بتوں کے بارے میں بھی ہے بات کہ بتوں کو نہ پوجنے لگ جائیں۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ظاہراً تو مطلب لگے گا کہ ایمان لا چکے ہیں، وہ کفار کی صحبت اختیار کر کے کافروں سے مل کے کافروں کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بتوں کے آگے جھکنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس طرح کی مثالیں بھی موجود ہیں، ویڈیوز بھی ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ سعودی عرب میں بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے، وہاں مندر کا جو ہے وہ کچھ کام ہوا، اس کے بعد سعودیہ والوں کا زیادہ ملان جو ہے وہ یورپی یونین یونائٹڈ جو ہیں ان سے ان کی طرف ہے، اور ان کے ساتھ تصویریں لینا، اور بعض دفعہ تو ان کے مندروں میں بھی جو ہے سعودی شہزادے چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے۔ اس طرح انڈیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یا ان کی خبر تو پہلے دے دی گئی ہے، یہ حالانکہ ان کو خدا نہیں سمجھتے، حالانکہ بتوں خدا ہے، ایک دوستی کے ناطے ان کو راضی کرنے کے لیے، کفار کو راضی کرنے کے لیے، حالانکہ نبی اللہ نے خود پہلے فرما دیا کہ یہ کفار آپ سے راضی نہیں ہوں گے، اور یہ قیامت تک آپ کے دشمن ہی رہیں گے، آپ ان کے لیے جو مرضی کر لیں۔ لیکن مسلمان جو ہے اپنے آپ کو کہنے والے، وہ ان کو راضی کرنے کے لیے کتنی حدیں پار کر جاتے ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو حدیث نمبر 6 جو ہے وہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 4416، ھذا حدیث صحیح۔ تو یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی جو ہیں وہ سعد بن مصعب بن سعد عن ابی، حضرت سعد کے والد ہیں، مصعب بن سعد کے والد یعنی سعد ہیں رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت علی کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ابو داؤد طیالسی نے اس حدیث کو یوں بیان کیا کہ ہم نے شعبہ سے بیان کیا کہ ان سے حکم بن عتیبہ نے، اور انہوں نے کہا میں نے مصعب سے سنا۔ تو اب اس میں بھی سمجھنے والی بات ہے، جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے مدینہ میں اپنا نائب بنایا، تو بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی جو ہے غزوہ تبوک میں یعنی جنگ کے لیے لے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیری اور میری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی ہے، لیکن فرق یہ ہے، یہاں یہ حدیث بھی صحیح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی کہ حضرت علی کو فرمایا کہیں آپ ایسا نہ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں گا۔ فرما دیا وہاں واضح طور پر کہ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس کانے دجال کی شان جو ہے سیدنا عمر فاروق سیدنا علی سے کبھی نہیں، امپوسیبل، ناممکن ہے یہ باتیں۔ آگے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4896 اور 3832، یہ ایک ہی حدیث ہے۔ اس کے راوی جو ہیں وہ جو ہے جبیر بن معظم عن ابی، جبیر بن معظم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماہی ہوں یعنی مٹانے والا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہمارا دوسرا پارٹ بھی مکمل ہو گیا اور ہماری پوسٹ بھی مکمل ہو گئی۔ امید ہے اللہ آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہدایت پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔